بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، آئنسٹائن کے نام سے ہم سب واقف ہیں، چاہے ہمیں سائنس میں دلچسپی ہو یا نہ ہو۔ بلا شبہ آئنسٹائن تاریخ کے عظیم سائنسدانوں میں سے ایک سائنسدان تھا، اور آج کی جدید سائنس کے اہم ترین ستون آئنسٹائن کی ہی کاوشوں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن نامی یہ مشہور سائنسدان 14 مارچ 1879 کو جرمنی کے ایک شہر میں ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ پیدائش کے بعد ڈاکٹرز نے اسے اب نارمل بچہ قرار دیا تھا، کیونکہ اس کا سر پیدائش کے وقت بہت بڑا تھا۔ اسی اب نارمل بچے کو آج دنیا آئنسٹائن دا گریٹ کے نام سے جانتی ہے۔ آئنسٹائن کے جسم کی ساری ساخت ہی عام لوگوں سے بہت مختلف تھی۔ کہتے ہیں کہ آئنسٹائن کے پاؤں کی انگلیاں بہت بڑی ہوئی تھیں، اسی وجہ سے آئنسٹائن نے کبھی موزے یا سوکس نہیں پہنے تھے، اور آئنسٹائن بچپن میں پڑھائی میں اتنے کمزور تھے کہ انہیں بے وقوف اور نالائق کہا جاتا تھا، اور اپنی پوری اسٹڈی کیریئر میں سائنس اور میتھ کے علاوہ آئنسٹائن ہر سبجیکٹ میں فیل ہوتے رہے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آئنسٹائن کا تعارف نہیں بلکہ اسی آئنسٹائن کے متعلق ایک عجیب و غریب معلوماتی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ ویڈیو کو مکمل طور پر ضرور دیکھیے۔ دوستو، جب 17 اپریل 1955 کو اس عظیم سائنسدان کے سینہ میں تکلیف ہونے پر اسے پرسٹین ہاسپٹل نیو جرسی میں داخل کروا دیا گیا، تو اگلی ہی صبح 18 اپریل کو آئنسٹائن کی اسی سینے کی تکلیف کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ اس وقت آئنسٹائن کی عمر 76 سال تھی، اور اس کی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک کو کہا جاتا تھا۔ اسی ہسپتال میں ڈاکٹر تھامس ہاروے نامی ایک ڈاکٹر نے موت کے بعد آئنسٹائن کا پوسٹ مارٹم کرنے کی ذمہ داری نبھائی۔ آئنسٹائن کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد ڈاکٹر تھامس نے اس کے جسم کے ساتھ ایک ایسا کام کیا جو انسانی تاریخ میں نہ کبھی پہلے ہوا تھا اور نہ ہی بعد میں۔ ڈاکٹر تھامس نے آئنسٹائن کے ساتھ ایسا کیا جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ڈاکٹر تھامس نے آئنسٹائن کے سر سے اس کا دماغ نکال لیا اور اس کو ایک شیشے کے جار میں محفوظ کر لیا، اور اس کے بعد یہ ڈاکٹر آئنسٹائن کے بیٹے کے پاس گیا اور اس نے اس کو کنونس کرنا شروع کیا کہ وہ آئنسٹائن کے دماغ کو بطور ریسرچ نکالنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ اس کے دماغ کو پہلے ہی نکال چکا تھا۔ پیسے کے لالچ میں آئنسٹائن کے بیٹے نے اسے اجازت دی، تو 20 اپریل 1955 کو نیو یارک ٹائمز نامی اخبار میں خبر شائع ہوئی کہ آئنسٹائن کا دماغ ڈاکٹر تھامس کے پاس موجود ہے۔ اگلے دن ہزاروں ڈاکٹر جب پرسٹین ہاسپٹل پہنچے جہاں پر ڈاکٹر تھامس کام کرتا تھا، تاکہ وہ آئنسٹائن کے دماغ کو دیکھ سکیں، لیکن ڈاکٹر تھامس اس دن ہاسپٹل نہ آیا، تو ہاسپٹل کی انتظامیہ نے ڈاکٹر تھامس کو فارغ کر دیا، اور ڈاکٹر ہاروے تھامس آئنسٹائن کا دماغ لے کر یونیورسٹی پینسلوینیا چلا گیا، اور وہاں اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر اس نے آئنسٹائن کے دماغ پر ریسرچ شروع کر دی۔ سب سے پہلے تھامس نے آئنسٹائن کے دماغ کا وزن کیا، جو کہ 1230 گرام تھا۔ یہ وزن ایک نارمل انسان کے دماغ کے وزن سے بہت کم ہے، کیونکہ ایک نارمل انسان کے دماغ کا وزن 1400 سے 1600 گرام تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد تھامس نے آئنسٹائن کے دماغ کے 240 ٹکڑے کیے اور دنیا بھر کے مشہور سائنٹسٹ کے پاس ان ٹکڑوں کو بھیج دیا گیا تاکہ وہ آئنسٹائن کے دماغ پر ریسرچ کر سکیں۔ پھر ڈاکٹر تھامس نے ایک رپورٹ شائع کی کہ آئنسٹائن کے دماغ میں عام انسانوں کے دماغ سے زیادہ سیلز موجود تھے، اور آئنسٹائن کے دماغ میں رینکل پیریٹر موجود ہی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اس کا دماغ عام لوگوں سے زیادہ بڑا تھا، اور آئنسٹائن کے دماغ میں نیورون عام لوگوں سے 17% زیادہ موجود تھا۔ نیورون کی وجہ سے آئنسٹائن کا کنسنٹریشن لیول اور کسی چیز کو مسلسل دیکھتے رہنا اور توجہ کا لیول عام لوگوں سے بہت زیادہ تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ہاروے امریکی شہر وسیٹا چلا گیا اور وہاں ایک میڈیکل لیب میں کام کرتا رہا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ 1988 میں جب ڈاکٹر تھامس آئنسٹائن کی پوتی سے ملنے کے لیے اس کے گھر گیا، تو آئنسٹائن کے دماغ کا جار اور ڈبہ جو اس کے پاس ہر وقت موجود رہتا تھا، آئنسٹائن کی پوتی
پوتی کے گھر میں بھول آیا۔ حیرت انگیز طور پر آئنسٹائن کی پوتی نے وہ دماغ کا ڈبہ ڈاکٹر تھامس کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ یہ ڈبہ اور اس میں موجود دماغ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ اور پھر جب 2007 میں ڈاکٹر تھامس کی موت واقع ہو گئی تو اس نے اپنی موت سے پہلے پرسٹن ہاسپٹل کو آئنسٹائن کا دماغ واپس کر دیا، اور یہ دماغ آج بھی امریکہ کے شہر فیلڈیلفیا کے میوٹیم نامی میوزیم میں 46 ٹکڑوں کی شکل میں پڑا ہوا ہے۔ دوستو، تاریخ انسانی کا یہ ایک عجیب و غریب واقعہ تھا جسے پڑھ اور سن کے دنیا آج بھی ورطۂ حیرت میں گم ہے۔